کہ معرفت امام سے کیا مراد ہے، امام کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور امام کی معرفت نورانیت سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث جو معرفت بالنورانیہ وہ غلات کی حدیث ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے۔ معرفت بالنورانیہ کی جو حدیث ہے بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے نقل کیا اور فرمایا کہ میں اس حدیث پہ اعتماد نہیں کرتا، کہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خلق کیا، میں نے رزق دیا، میں نے فلان کیا، میں نے فلان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ غلات کی حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے میں نے فلان کیا، وہ میں نے خلق کیا، میں نے رزق دیا، میں موت دے دیتا ہوں، تو وہ غالیوں کی حدیث ہے، اس کی طرف آپ نہ جائیں۔ اچھا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معرفت کیا ہے؟ وہ جو انہوں نے خود بیان کیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو ائمہ علیہ السلام نے اپنے شان بیان کیا، جو زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے، جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف زیارات میں آپ ان القاب سے ان کو خطاب کرتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے ہیں، خطبہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے شؤون اور ان کے فضائل اور ان کے اختیارات بیان فرمائے، قرآن مجید کے آیات ہیں ان کی شان میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک روایت غالیوں کی، اس کی طرف نہ جائیں، لعنت غلات پر، لعنت اللہ علیہ۔ غالی جو ہے نا دنیا کے بدترین کافر ہوتے ہیں، بدترین دنیا میں غالی سے بدتر کوئی کافر ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو احادیث میں ان کے اپنے صحیح احادیث روایات میں ان کے فضائل ہیں، ان کو تو عقل انسانی سے خارج ہے، وہ ہمارے تصور سے خارج ہے۔ جیسے اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت کبھی نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عظمت کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بیان کیے جتنی ہماری سمجھ میں آتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، ان سے زیادہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے ان کو درجات دیے ہیں چاہے وہ ہمارے سمجھ میں نہ آئیں، ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے معصوم ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی معرفت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خلائق بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ہم ان کی طاعت کریں، تاکہ ہم ان کی اتباع کریں، ان سے دین سیکھیں، توحید سیکھیں، دین کے تمام ارکان سیکھیں۔ اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 معصومین علیہم السلام کو، اور ان میں سے 12 امام ہیں، ایک امام نہیں ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کو ہمارے رہنما، حجت اور نمونہ قرار دیا کہ ان کے ہر بات کی تصدیق کریں، ان کے افعال کی اتباع کریں، ان کی دشمنوں سے دشمنی رکھیں، اور ان کے علم پر، فضائل پر، معجزات پر جیسے انہوں نے خود بتایا ان پہ ایمان رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ معرفت ہے ائمہ علیہ السلام، یہ سب کے لیے میسر ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسر ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے ہم سے وہی مانگا ہے جو ہمارے لیے میسر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ائمہ علیہ السلام نے ہم سے وہ بات نہیں مانگا ہے کہ جو ہمارے لیے میسر نہیں ہے۔ اب امیر جبرائیل کتنے پیارے ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام، جبرائیل کا حسن امیر المؤمنین علیہ السلام کے حسن کی ایک جھلک ہے۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ کیسے تاج ان کے سر پہ پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا تخت ان کو دے گا، کیا مثلا شان و دبدبہ ہوگا، کیا وہ ان کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، یہ مناظر یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے نا۔ وہ چیزیں جو ہماری بس میں اس سے خارج ہیں، وہ نہ اللہ نے ایسا نماز ہم پہ واجب کیا، نہ ایسا روزہ ہم پہ، نہ ایسا حج جو ہم بجا نہیں لا سکتے، نہ ایسی معرفت جو ہم بجا نہیں لا وہ ہم سے مطلوب نہیں ہے، وہ ہم پہ واجب نہیں ہے۔ ہم پہ جو واجب ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور انسان ایمان لائے کہ جو بھی چیز دیکھیں، ہر انسان کی یہ نیت ہو کہ دیکھیں میں آل محمد علیہ السلام کے سب شان تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا، اور ان کے سب اوامر بھی نہیں سمجھ سکتا، ان کے سب باتوں کو یہ میرا علم محدود ہے، لیکن انہوں نے جو بھی کہا وہ صحیح ہے۔ اب انسان کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے، میں تو ایک محدود ہوں، میرا علم محدود ہے، لیکن ائمہ طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمائے، چاہے وہ مجھ تک پہنچی ہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچی، چاہے میں سمجھ سکا ہوں نہیں سمجھ، وہ سب جو انہوں نے فرمایا وہ صحیح ہے، اور جو انہوں نے نفی کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ سب غلط ہے۔ انسان کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو عزت دے سید یوسف، تھینک یو سر، مالک آپ کو سلامت رکھے جی، السلام علیکم، تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت عزت۔